بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اس دن کی عظمت کے بیان کے لیے ہے جسے تمام ایام کا سردار کہا گیا، یعنی بابرکت دن جمعہ۔ یہ دن رحمتوں، نور، بے شمار انعامات سے لبریز ہے۔ آج ہم دریافت کریں گے جمعہ کے دن کیوں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، کن خوش نصیب بندوں پر اس دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت دن کو کون سی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل کر کے ان رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن کی شان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، جب بھی ہم کوئی نیا سفر، کاروبار یا زندگی کا اہم مرحلہ شروع کرنے کا سوچتے ہیں تو دل خود بخود چاہتا ہے وہ جمعہ کے دن ہو تاکہ اس کی برکت ہمارے ہر قدم پر آسانی، کامیابی پیدا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، لمحہ بھر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر سوچیں، اگر آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور کل سورج آپ کے قبر پر طلوع ہو تو کیا کوئی ایسی نیکی، کوئی دعا یا کوئی لمحہ جو آپ کے لیے روشن بن سکے، یا ہم نے ساری زندگی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی؟ یہ سوال ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر روز مرہ کی مصروفیات میں ایسے الجھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن عطا کیا ہے جو تمام دنوں میں سب سے برگزیدہ ہے، جمعہ۔ یہ وہ دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایام کا سردار فرمایا اور جس کی عظمت کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے نزول سے واضح کر دیا۔ یقیناً یہ دن ہمارے دنیا آخرت دونوں کو سنوانے کا بہترین موقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ مخصوص درود پڑھتا ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیا عظیم نعمت ہے! چند لمحوں کا یہ ذکر انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا ایک اور روح پر عمل صلاۃ التسبیح ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر تاکید فرمائی۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا بے شمار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ عظیم دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اجعلنی اوجہ من توجہ الیک وقرب من تقرب الیک وافضل من سلک ورغب الیک۔ یہ وہ لمحے ہیں جو بندے کو رب کے قریب ترین کر دیتے ہیں۔ یہ بابرکت حدیث کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آنے والے جمعے تک ہر مصیبت، شر اور برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف یہ ایک ڈھال بن جاتا ہے بلکہ بندے کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا نور جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کی بخشش اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، ایک سورہ کی تلاوت کس طرح قیامت کے اندھیروں میں روشنی بن سکتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، روحوں کو جگا دیتی ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز جمعہ کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 1000 گناہ، اس کے والدین کی 24,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب کریم کے رحمت کا سمندر ہے جو اپنے بندے کو معمولی اذکار کے بدلے بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کم از کم 300 بار درود پڑھنا کثرت سے میں شمار ہوتا ہے۔
درود نہ صرف زبان کی طہارت ہے بلکہ دلوں کے زنگ کو مٹانے والی خوشبو ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو قبر میں روشنی، پلسرات پر آسانی، قیامت میں نجات کا وسیلہ بنے گی۔ یاد رکھیں، شب جمعہ جمعرات کے مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، بس غفلت چھوڑ کر رحمتوں کے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جمعہ کی رات اور دن دونوں اسلام میں بے حد فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ لمحات اللہ کی خصوصی رحمت، مغفرت اور نورانی انعامات کا خزانہ ہے۔ حدیث میں جمعہ کی رات سورۃ الدخان، سورہ یاسین اور سورہ کہف کی تلاوت کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ روایت کے مطابق جو شخص سورہ کہف کو جمعہ کی رات یا دن میں پڑھتا ہے، اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سامان بنے گا۔ اور جو شخص شب جمعہ سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک عظیم الشان محل تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، 70,000 فرشتے اگر ایک بندے کے لیے دعا کرے تو اس کے گناہوں پر کس طرح اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی۔ مگر افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس سعادت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی معمولی فائدے کے لیے ہم راتوں کو جاگ لیتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت کے لیے چند لمحے نکالنے بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، وقت کی کمی نہیں، کمی ترجیح کی ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس مبارک دن میں تسبیح، درود شریف اور ذکر الہی کی فضیلت عام دنوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسا اذکار کا اہتمام دل کی طہارت اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان کلمات کو حدیث میں باقیت الصالحات کہا گیا ہے، یعنی وہ نیک اعمال جو نہ فنا ہوتے ہیں نہ مٹتے ہیں بلکہ قبر آخرت میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات زمین آسمان کے درمیان کو بھی بھر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ان اذکار کو دہرانا گناہوں کی معافی، دل کی صفائی، روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ سے شکر ادا کرتا ہے، اللہ اکبر سے اپنے خالق کے جلال کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، روح کو سکون پاتی ہے۔ جمعہ کے دن جب فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں تو وہ لمحے رحمت کے دروازے بن جاتے ہیں۔ اگر اس وقت زبان پر ذکر جاری ہو، دل میں درود کی لہر ہو، تو وہ ساعتیں جنت کے راستوں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ ذکر نہ صرف دنیا میں سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ قبر میں روشنی، پلسرات پر راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ دن وہ تحفہ ہے جس میں اللہ بندے کو اپنے قربت کی خوشبو محسوس کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمعہ کے دن کی عظمت بیان فرمائی، وہیں اس کے آداب، فضائل بھی نہایت خوبصورتی سے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، عمدہ لباس پہنے، مسجد جائے، خطبہ خاموشی سے سنے اور لغو باتوں سے بچے، اس کے گزشتہ جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن کا مزید اجر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا آسان اور حسین راستہ ہے گناہوں کی معافی کا، مگر افسوس ہم میں سے اکثر اس نعمت عظمہ کو معمولی جان کر غفلت میں گزار جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم ظاہری تیاری میں لگ جاتے ہیں، ناخن تراش لیتے ہیں، بال سنوار لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن روح کی تیاری کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی دل سے یہ نیت کرتے ہیں، آج کا جمعہ تو توبہ کا دن ہے؟ کیا ہم اپنے رب کے حضور سچے آنسوں کے ساتھ رجوع کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جمعہ صرف ایک عبادت کا دن نہیں بلکہ ایک روحانی تازگی، صفائی اور مسرت کا دن ہے۔ ایک ایسی
ہفتہ وار عید جو بندے کو زمین سے آسمان تک جوڑ دیتی ہے، اس دن کے برکتوں میں نیکیاں 70 گنا بڑھا دی جاتی، مگر ساتھ ہی اگر کوئی شخص غفلت یا گناہوں میں مبتلا ہو جائے اس کا بوجھ بھی کئی گنا بڑھ جاتا۔ لہٰذا اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے محفوظ رکھیں، اپنے آنکھوں کو حرام سے جھکائیں، دل کو حسد، کینہ، بغض سے پاک کریں۔ یہی جمعہ کی اصل روح ہے، وہ پاکیزگی جو ظاہر سے زیادہ باطن میں جھلکتی ہے۔ اگر ہم نے دل کو صاف نہ کیا تو نیکیاں بھی بے نور رہ جائیں گے۔ جمعہ کے دن صرف ایک عبادتی موقع نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جمعہ کا ایک محبوب ترین عمل درود شریف کی کثرت ہے، کیونکہ یہ عمل براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود میں خود سنتا ہوں۔ سوچے کیسی روح پر لمحہ ہوگا جب آپ کی زبان سے نکلا ہوا درود شریف براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو اور وہ خود اسے سماعت فرمائے۔ یہ وہ سعادت ہے جو شاید جنت کی کسی خوشبو سے کم نہیں، مگر افسوس ہے ہم میں سے اکثر اس نعمت سے غافل ہیں۔ ہم درود صرف نماز کے دوران پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی اوقات میں زبانیں دنیاوی باتوں میں الجھے رہتی ہے، حالانکہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زندہ ثبوت ہے۔ آخرت میں شفاعت کا دروازہ بھی یہی کھولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انعام کتنا عظیم ہے، مگر ہماری بے نیازی دیکھیے۔ دنیا میں معمولی فائدے کے لیے ہم دوڑتے ہیں، مگر جب رسول رحمت خود مغفرت، شفاعت کی خوشخبری دے تو ہم خاموشی رہ جاتے ہیں۔ دراصل یہ ہماری محبت کی کمزوری ہے، ورنہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو تو زبان ہر وقت درود کی مٹھاس سے تر رہے۔ درود شریف صرف نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ دعا کو قبولیت کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دعا درود کے بغیر ہو وہ آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، جو درود کے ساتھ ہو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ اولیاء صلحاء ہمیشہ اپنے دعاؤں کا آغاز اختتام درود شریف سے کرتے ہیں، کیونکہ درود ایک ایسا خوشبودار گلاب ہے جو دعاؤں کو قبولیت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن دل کو درود سے بسا لیجیے، کیونکہ یہی محبت کا جام ہے جو قبر میں سکون، قیامت میں نجات بنا گئے۔ جمعہ کے دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایمان کی تجدید، روح کی بیداری، دلوں کی طہر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام فرمایا، یعنی دنوں کا بادشاہ۔ اس دن گھڑیاں وہ لمحے جن میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کی بارش اترتی ہے اور اللہ کی طرف سے نوری قافلے زمین پر اترتے ہیں۔ افسوس، آج ہم نے اس دن کو عظمت کو محض ایک رسمی نماز تک محدود کر دیا، حالانکہ جمعہ ایک روحانی انقلاب کا پیغام ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں دلوں کی زنگ آلودگی صاف ہوتی ہے، گناہوں کی گرد جڑتی ہے، انسان اپنے رب سے دوبارہ جڑنے کا موقع پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے۔ یہ دن تخلیق کا دن ہے، تجدید کا دن ہے اور رجوع کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھ لے، اور جب جمعہ کا دن طلوع ہوتا ہے تو یہی قرآن مومن کے دل کا مرہم بن جاتا ہے۔ تھکا ہوا دل جب سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، گویا روشنی کا ایک دریا اس کے اندر بہنے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے قدموں سے آسمان تک نور ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گا۔ سوچئے، ایک سورج چند منٹ کی تلاوت بدلے میں آسمان تک پھیلا نور۔ اگر ہم نے
اس روشنی کو دنیاوی مشاغل کی دھول میں چھپا دیا ہے۔ اگر آج کے دن ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں تو اللہ ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے روحوں کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الدخان کے بارے میں روایت ہے، جو شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا جنت کا گھر صرف چند آیات کی تلاوت کے بدلے ملتا ہے، لیکن افسوس ہم دنیا کے گھروں، گاڑیوں، مال کے لیے تو دوڑتے ہیں، مگر جنت کے گھر کے لیے چند منٹ نکالنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، دلوں کو جگانے کی دعوت، نفس کو قابو میں لانے کی دعوت۔ سورۃ الکہف ہمیں سکھاتی ہے دنیا کی آزمائشوں، مال، طاقت، علم، وقت میں کیسے ثابت قدم رہنا ہے، جبکہ سورۃ الدخان ہمیں اللہ کی مغفرت، آخرت کی نجات کا پیغام دیتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن قرآن پڑھتا ہے وہ ہفتے بھر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا دل خشک زمین کی طرح بن جاتا ہے، جہاں نہ نیکی کا پودا اگتا ہے، نہ سکون کی ہوا چلتی ہے۔ اے ایمان والو، آج کا جمعہ تمہیں پکار رہا ہے، قرآن کی طرف لوٹ کر آؤ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا زندہ کلام ہے۔ پھر دیکھو، قرآن نے جب جمعے کی نماز کا ذکر کیا تو کتنی شان سے فرمایا، فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا، یعنی جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے، خرید و فروخت چھوڑ دو، غور کرو، رب تمہیں دوڑنے کا حکم دے رہا، نماز کی طرف، مسجد کی طرف، اس کے ذکر کی طرف۔ مگر افسوس آج ہم بازاروں میں دوڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر مسجد کی طرف نہیں۔ ہم ان خوش نصیبوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے جن کے چہرے جمعے کے دن نور سے چمکیں گے؟ حدیث میں ہے، قیامت کے دن جمعہ دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ اس دن کو حق کو ادا کرتے ہیں وہ مشک کی خوشبو سے معطر ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، فرشتے انہیں پہچانیں گے۔ یہ مقام ان کا ہوگا جو آج جمعے کے اذان سن کر کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جو خطبے خاموشی سے سنتے ہیں، جو درود تلاوت میں وقت گزارتے ہیں۔ محترم ناظرین، جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ دلوں کی صفائی، رشتوں کی اصلاح کا دن بھی ہے۔ اس دن غسل کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، صاف لباس پہننا سنت ہے، تاکہ صرف جسم نہیں روح بھی پاک ہو۔ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آج کے دن اسے معاف کر دو، اگر کسی سے قطع تعلق ہے تو آج کے دن صلح کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جمعہ رحم کے دروازے کھولنے کا دن ہے، اس دن قلوب کو نرم کرنے کا دن ہے۔ سنو، یہ دن صرف عبادتوں سے نہیں بلکہ دعا سے بھی بھرپور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ محدثین فرماتے ہیں، یہ گھڑی عصر کے بعد، افسوس یہی وقت ہے جس میں ہم موبائل پر، تفریح میں یا فضول مصروفیات میں گم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس لمحے سجدے میں گر جائیں یا ہاتھ اٹھا لیں، رب سے مانگ لیں، تو وہ رب جو رحمان ہے، عطا کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ کاش ہم جان لیں، یہ چند منٹ زندگی بدل سکتی ہے، تقدیر لکھ سکتی ہے اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ اے مومنوں، جمعہ کا دن دنیا کے دور سے نکل کر اللہ کی طرف پلٹنے کا دن ہے۔ وہ دن جب توبہ کے دروازے کھلے، جب مغفرت قریب ہے، جب رحمت آسمان سے زمین تک بہہ رہی، تو اٹھو، اپنے دل کو دھو، اپنی نیت کو پاک کرو، اپنے رب کے حضور جھک جا۔ یہ جمعہ تیرے لیے مغفرت کا دروازہ ہے۔ آؤ آج ہم سب مل کر ایک عہد کریں، جمعہ ہمارے لیے محض ایک دن نہیں بلکہ ایمان کی تجدید کا جشن ہوگا۔ ہم غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، مسجد جلدی پہنچیں گے، خطبہ خاموشی سے سنیں گے، درود کی کثرت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، عصر کے بعد اپنے رب سے دل کی بات کریں گے۔ یاد رکھو، جمعہ وہ دن ہے جو مومن کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جو اس دن کی قدر کر لے وہ دنیا میں باوقار، آخرت میں کامیابی ہو جاتا ہے۔ یہ دن ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا، دل کو صاف کرنے کا، جنت کے راہ پر قدم رکھنے کا۔ بس اے ایمان والو، اس دن کو ضائع نہ کرو، یہ دن تمہاری مغفرت کا دن ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔